بھی جہاں پانی کم تھا. جی بی ایف ٹی بائی اوور ٹو یو سر. اب مجھے شعر و شاعری آتی نہیں ہے اور دل تو میرا بڑا کرتا ہے کہ کچھ بولوں مگر آتا ہی کچھ نہیں ہے، تو چلو کہانی خلاص ہو گئی. یاد ہے ایک شعر مروت نے ایک بار بولا تھا کہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں، وہ اس میں کانفرنس میں، تو سارے لوگ اس کی طرف توجہ کی، پھر بعد میں کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں. تو وہ کہانی ہے جناب، زبردست. آئی تھنک سسٹر کی بات تھی، اس کو ہم نے تھوڑا سا سیریس لینا ہے کہ ایک چیز یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی شاید بولا تھا، کوئی بھائی سے ایگری کرتا ہے یا ڈس ایگری کرتا ہے پلیز اپنے پوائنٹ آف ویو ہمیں دیں. اچھا بی ایف ٹی بھائی نیچے دیکھو، امجد افریدی نے کیا لکھا ہے؟ یہ کون اس کو گرا رہا ہے یار؟ یہ کون بھائی؟ امجد نہیں بھائی کسی نے نہیں گرایا ہے اس کو، کیا ہو گیا اس او کو؟ یہ آ ہمارا جاؤ اوپر آ پیارا جاؤ. بھائی. اچھا امجد بھائی اوپر آ کے ہمیں بتاؤ کون آپ کو گرا رہا ہے پلیز. اچھا مزے کی نیوز ہے، وائٹ ہاؤس از بینگ اچھا ایک منٹ ایویکویٹڈ ابو حمدان ڈیو بھائی، ٹو ہیوی پروٹیسٹ. ابو حمدان بھائی جسٹ 1 سیکنڈ. فدا بھائی 1 منٹ کے لیے آپ اپنی کرسی دیں گے؟ مانو سسٹر 1 منٹ، ہمیں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے ٹیکنیکل. آپ ذرا فدا بھائی 1 منٹ کے لیے کرسی دیں گے؟ اور فدا بھائی نے چھلانگی لگا دی. اچھا امجد بھائی آپ اوپر آ کے ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم. پتہ نہیں یار کیوں مجھے گرا رہے بار بار. نہیں آپ کا اسکرین پہ کیا آ رہا ہے؟ آپ کو کیا کوئی نام نظر آ رہا ہے؟ کون گرا رہا ہے؟ نہ یہ پتہ نہیں، لیکن اوکے. وہ ابھی کیا محمود بھائی نے ایک بات کی شیر افضل کے بارے میں نا، تو اس پہ میں تھوڑا سا 2-3 بات کروں گا، اس کو کلیئر کروں گا. دیکھو محمود بھائی، شیر افضل نے اس وقت اگر عمران خان کے پیچھے ایک بندہ کڑا تھا تو وہ شیر افضل تھا، اور وہ صحیح معنوں میں کڑا تھا. لوگ ان کے پیچھے یہی کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، اداروں کا جو بھی ہو جیسا بھی ہو، لیکن اس سخت وقت میں اس بندے نے عمران خان کا ساتھ دیا. دیکھو کہ اس نے تقریباً ہر جگہ پہ عمران خان کے لیے بات اٹھایا، اور وہ ابھی پنجاب کی طرف بالکل نکل رہا تھا کہ پنجاب میں بھی یہی جو جلسے جلوسی اس کی شروعات کرے، کنونشن وغیرہ کرے. لیکن شیر افضل صاحب نے 2-3 دن پہلے ایک بات کی تھی، اور وہ بات وہ کی تھی کہ اس چیف جسٹس سے شاید ہمیں کچھ انصاف کی توقع نہیں ہے، یہ انصاف ہمیں نہیں دلائے گا، اور یقین کرو آج وہی بات ثابت ہو گیا. لیکن دیکھو ان لوگوں نے شیر افضل کو ایک سائڈ پہ رکھا. یار نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے کافی لوگ دیکھے یار، کوئی عمران خان کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں تھا. لیکن شیر افضل واحد بندہ تھا جس نے ہر جگہ پہ بے عزتی کائی، جیل میں گیا، لیکن وہ پنجاب کی طرف جا رہا تھا. کے پی کے تو اس نے تقریباً کور کیا تھا، لیکن پتہ نہیں یہ کس کا چال تھا، کس کی نظر ان کو لگ گئی کہ بھائی، تو بس یہ چیز تھا. اور جو آپ نے بات کی بلوچستان کے بارے میں، جو بلوچ، پتہ نہیں، بلوچ تو ماشاءاللہ غیرت مند لوگ ہیں، لیکن بھائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے نا کہ جب یہ چیف جسٹس اپنے بلوچوں کو انصاف نہیں دے سکتا تو ہم پی ٹی آئی والوں کو انصاف کیسے دیں گے یار؟ خود دیکھو وہ بلوچ ایک ڈاکٹر صاحبہ جو آئے ہوئی نا ابھی تک اسلام آباد میں، اس نے پڑاؤ ڈالی ہے، کتنے بلوچ اٹھائے گئے بھائی، 1-2-3 بلوچ نہیں، کافی بلوچ اٹھائے گئے بھائی، ان کے لیے انصاف کے لیے آ گئے بھائی. راتوں رات اس پہ پانی پھینکا جاتا ہے، اس کی ٹینٹ اٹھائے جاتے، اس کی سپیکر اٹھائے جاتے، پولیس کیا نہیں کرتا یار. آج دیکھو، آج وہ پی ٹی آئی کے بلے کا مسئلہ چل رہا تھا، اور اوپر سے ہمارے چیئرمین کے گل پہ پولیس نے دعویٰ بول دیا بھائی 3-4 بیگو گاڑی گئے تھے. پہلے تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے گاڑی نہیں گئے تھے، پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارا شک تھا کوئی ایک ایسا بندہ ادھر چھپا تھا، اس وجہ سے ہم نے کیا، اس کے لیپ ٹاپ اٹھائے توڑ پھوڑ کی بھائی. تو میرے بھائی اس ملک میں آپ کو پتہ ہے اندر نگری ہے، بس انصاف میں انصاف نہیں ہے. یہ جو بلے کا نشان ان لوگوں نے ہم سے لے لیا نا، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم پی ٹی آئی والے پھر باہر نکل آ جائے، اور جو 9 مئی کا جو ہم پہ الزام لگا تھا وہ کہے کہ شاید ایک یہ اس طرح ایک اور حرکت پھر کرے. لیکن یقین جانو ہم اس سے اور تکڑے ہوں گے. ہمارے چلو بلے کا نشان ان لوگوں نے تو ہم سے لے لیا، لیکن یقین کرو ہمیں تو اپنے امیدواروں کا ویسے بھی پتہ ہے، ہمیں امیدوار کا. لیکن پہلے اگر ہم 60% اپنے امیدواروں کے پیچھے کھڑے تھے، انشاءاللہ اب 90% ہم کھڑے ہوں گے، اور ہر حلقے سے انشاءاللہ پی ٹی آئی کا امیدوار جیتے گا. بہت شکریہ میرے بھائی. زبردست میرا بھائی، آپ کبھی خفا نہ ہوئے کرو، کبھی کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو جاتا ہے تو اگر کوئی اوپر نیچے ہاں ہوتی ہے ہم کرتے ہیں. آپ کی اپنی جی، جگہ. السلام علیکم.
جی وعلیکم جی وہ السلام میرا سر نا سوری بات ایک میری منٹ بالکل ٹائم ٹھیک چاہوں ہے گا میرے پاس نماز کا ٹائم ہونے والا ہے میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا جی جی بسم اللہ بسم جی اللہ. بس میں ایک لمحہ لوں گی میں بھی جا رہی ہوں ہاں جی جی میں نا وہ بھائی میری سب باتوں کا جواب دے رہے تھے بگ ریسپیکٹ ان کی ساری باتیں سر آنکھوں پہ میں صرف نا وہ شعر وہ ٹھیک کرنا چاہوں گی اگر آپ کی اجازت تو پلیز اقبال کا شعر ہے عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا شعر ہے تو بس یہ مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے آپ کے ضرور میں نے یہ شیئر کرنا تھا تھینک یو سو مچ جزاک اللہ بہت شکریہ. اور سسٹر اگر آپ نے زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا فدا بھائی بھی نیچے ہاتھ کھڑا عابد کر بھائی رہے ہیں لیکن عابد بھائی یہ 1 منٹ عابد بھئی ایک منٹ سناولا بٹ صاحب میری چھوٹی سی بات ہے حمدان بھائی یہ افریدی بھائی چلے گئے ہے اس نے بات زبردست کی ہے بھائی مروت والی یہ ہم کب تک کھوتا اور دھوکہ کھانے کے بعد ہی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ مروت صاحب مروت سنا صاحب جو مروت صاحب جو تھے نا اس میں انقلابی گیٹس تھے اس میں خان صاحب میں انقلابی گیٹس نہیں ہیں ہم خان کو ہی فالو کرتے ہیں لیکن وہ بھی تو خان کا ہی آدمی ہے نا اس میں انقلابی گیٹس تھے اس کے پیچھے عوام کھڑی ہونے والی تھی لیکن برسٹر گوہر کے پیچھے کھڑی نہیں ہونے والی عوام برسٹر گوہر جو ہے نا ایک شریف سے انسان تھے تو کل بھی میں خالد بھائی کو رات کو یہی میں نے اس کو بات کی تھی کہ ہم میں جو ہے نا پاکستان میں جس کو قانون یہ جو پاکستان کے قانون کو اپنے پیروں کے نیچے رکھے وہی انقلاب لے کر آ سکتا ہے بس اتنی کی بات ہے شکریہ فدا جی. سناولا بٹ صاحب بڑی دیر میں ایک بیٹھے منٹ لیں ہوئے گے ثنا بھائی 1 منٹ پھر آپ بات کریں. اچھا مانو سسٹر آپ نے جو بات کی تھی نا اس پہ اگر آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیں گے انشاءاللہ ہم سب لوگ اس کو شیئر کریں گے جو آپ نے بولا تھا نا اوورسیز خود کوئی لائمہ بنائیں کیونکہ جو ہمارے جو لوگ ہیں جیسے فرانس کی آرگنائزیشن ہے جرمنی کی ہے اٹلی کی ہے آسٹریا کی ہے نیوزی لینڈ کی ہے ہر کنٹری میں ہماری آرگنائزیشن ہے. آج تک کسی ایک نے پی ٹی آئی اوورسیز پہ نہ ویڈیو بنائی ہے نہ کسی نے پی ٹی آئی کے حق میں کوئی بات کی ہو آپ سب لوگوں کے سامنے ہی ہے تو جی اوور ٹو یو ثنا بھائی. جی سر بھائی دیکھیں خان صاحب اس وقت نا اگر انہیں امید ہے نا انہیں اوورسیز سے امید ہے انہیں بی ایف ٹی بھائی آپ لوگوں سے امید ہے انہیں مجھ سے امید ہے انہیں ہم سب سے پہلے وہ مایوس تھے اب انہیں ہم سے امید ہے دیکھیں میں جو کھڑی ہوئی ہوں میں جو دن رات کرتی ہوں کام نا میں نے بھی خان کو دیکھا تھا خان صاحب ہماری طرف دیکھ رہے تھے وہ بھائی وہ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں ٹرسٹ میں مجھے یقین کریں میرا وہ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ پہلے ان لوگوں کو دیکھ چکے ہیں انہیں پتا ہے وہ جانتے ہیں سب کچھ کہ وہ عوام سسٹر سے اتنا بات آپ نکل کی سکتے نہیں نکل سسٹر آپ کی بات بالکل اچھا ٹھیک ہے. آپ دونوں خاموش رہو. سناولا آپ بات کریں سر. سکتے تھینک سر دیکھیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا میں کافی دیر سے بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کیوں ابھی میرا ٹائم ہو گیا تو میں بس 1 منٹ لوں گا. سر دیکھو جو کچھ بھی انہوں نے کرنا تھا کر لیا ٹھیک ہے لیکن ہم نے صرف ایک سوچ رکھنی ہے کہ ہم ایک حق اور سچ کے اوپر خان کا ساتھ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اگر انہوں نے بلے کا نشان چھین لیا تو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جو انہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر لیا. آگے ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم ایمانداری سے جیسے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ایسے ہی رہیں اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ٹھیک ہے اچھے طریقے سے گائیڈ کریں ٹھیک ہے اور ان کو بولیں کہ آپ اپنی جو طاقت ہے نا ووٹ کی ٹھیک ہے اس سے جو ہے نا وقت کے فرعونوں کو شکست دیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے اور نہ ہی کبھی ہوئیں گے ٹھیک ہے. آپ نے اپنے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنی آپ نے پوری جدوجہد کرنی ہے. جب ہم حق اور سچ کے اوپر کوشش کریں گے نا اپنی طرف سے تو اس کا رزلٹ جو ہے نا ہمیں اللہ پاک نے دینا ہے ٹھیک ہے. تو اللہ پاک سے اچھے کو امید رکھیں اور انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو آنے والا ٹائم جو ہے نا وہ خان کا ہے انشاءاللہ تعالی. تو باقی میرے بھائی میں نے بات کرنی تھی اب نہیں کر سکتا ہوں اس کے لیے سوری میں ابھی جا رہا ہوں میرا ٹائم ہو گیا نماز کا بس 5-10 منٹ میرے پاس ہیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ
آپ مجھے آپ کی گفتگو سن کے بہت بہت خوشی ہوئی اور بہت ایسی باتیں جو مجھے نہیں پتا تھا وہ الحمدللہ رب العالمین ادھر مجھے سننے میں ملی اور میرے نالج میں اضافہ ہوا. تو آپ ایسے ہی خان کے ساتھ ڈٹے رہو. اللہ پاک خان صاحب کا مددگار ہو. انشاءاللہ تعالیٰ میرا خان رہا بھی ہوئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پرائم منسٹر بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ. اللہ حافظ سر, بہت تھینک یو. اللہ حافظ. شکریہ جی, تھینک یو جی, تھینک یو, تھینک یو جی. بی ایف ٹی بھائی, اوور ٹو یو سر. نہیں, زبردست ہو گیا جی. خالد محمود بھائی. آج بی ایف ٹی بھائی آپ کو پتہ ہے میں تھکا ہوا ہوں میرا خیال ہے, تو اسی لیے سب میرے اوپر ہی پھینک رہے ہیں آپ. آج ستارہ ہے نا, ستارہ چمکتا ہے, سب لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں. آج ماشاءاللہ آپ چمک رہے ہیں. آج زبردست چمک رہا ہے جی بھائی جی. سوری ممبر, اس لیے ہم چمک رہے ہیں. بالکل, آج فدا بھائی آپ کا نمبر ہے جی. نہیں نہیں نہیں, بات آپ کرو. میں ویسے مذاق سے بات کیا, میں کہ آج ممبر کم ہے اس لیے ہم چمک رہے ہیں. فدا بھائی, آپ کی میری ویڈیو کسی نے بھیجی, میں تو حیران ہو گیا. میرا بھائی تو زبردست باتیں کرتا ہے یار. ہیڈس آف ٹو یو میرا بھائی. کون سی آپ پتہ کیا یار, کرو, کون سی ویڈیو؟ سنو تو صحیح. گندی نہیں ہے. نہیں گندی والی نہیں, میں وہ گندی سائٹوں پہ نہیں جاتا. اگر وہاں بھی آپ نے ڈالی ہیں تو میں کسی کو ڈاؤن لوڈ کروا دیتا ہوں, میں خود وہاں نہیں جاتا. واقعی بی ایف ٹی بڑی صحیح بات کر رہا ہے. بی ایف ٹی کی بات سنو, بڑی بڑی زبردست ویڈیو ہے. اچھا بی ایف ٹی کی ویڈیو. اچھا, آپ نے کیا کرنا ہے کون فدا سی؟ بھائی, وہ بات تو سن لو میرا پیارا بھائی. میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں بھائی. بھائی گھبرانا نہیں, گھبرانا مجھ کو جو تعریف کرے مجھ کو اچھا لگتا ہی نہیں ہے. اچھا چلو, ہم اپنے بھائیوں کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں اچھا لگتا ہے. اچھا, ہمیں اچھا لگتا ہے نا جنرلی. آپ پتہ کیا کرو فدا بھائی, آپ ایک یوٹیوب چینل کھولو. میں مذاق نہیں کر رہا. اس پہ آپ نے 3 منٹ کی ویڈیو, جیسے آپ بات کرتے ہو نا, 3 منٹ کی ویڈیو ڈالیں. اور اگر اللہ کا کرنا ہوا نا, مجھے فیلنگ ہو رہی ہے کہ آپ ہٹ ہو جاؤ گے. آپ کو پتہ ہے عمران ریاض ایک نارمل سا بندہ تھا, نارمل اینکر ہوتے تھے, مگر اس نے جب یوٹیوب کھولا تو لوگ سمجھتے تھے یار اس بندے کو کیا ہو گیا ہے. اور آج دیکھو اس کی انکم, نارمل اس کی انکم سے یوٹیوب کی انکم زیادہ ہے ماشاءاللہ. تو آپ بھی اگر اس پہ, ایک میں ایڈوائس آپ کو دے رہا ہوں. اور ہاں, اگر آپ نے پیسے بنا لیے نا, یا 19 لوگ دیکھ رہے ہیں, تو اس میں سے 10% پھر آپ نے بی ایف ٹی کو دینا ہے. کیوں خالد بھائی, مسٹر 10%. میں نے آپ کی بات غور سے سنی ہے خالد بھائی, 1 منٹ. اب میں نے آپ کی بات غور سے سنی ہے, لیکن یہ جو مسٹر 10% جو ہے نا, جب مجھ کو زرداری صاحب یاد آ گئے, چلو خیر کوئی بات نہیں. میری جو قسمت ہے نا, رمبی کے وہ دستہ جو ہوتا ہے نا, اس کی طرح ہے, ٹیڑھی سی. ہم کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہیں. آپ 10% مسٹر 10% کا رکھیں گے نا, تو 90% آپ کو ویسے ہی مل جائے گا. تو بی ایف ٹی بھائی 5% ہمارا بھی رکھے, ہم بھی آپ کا یہ مشورہ سن رہے ہیں, ہمارے کانوں میں بھی جا رہا ہے. اچھا ہوسی بھائی, تھوڑا سا آپ ان کا موڈ اپ ڈیٹ کرنے دو, تھوڑا سا لطیفہ سنانے دو ان کو. 1 منٹ فدا, 1 منٹ. نئے مہمان آئے ہیں, نیچے سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. شوکت بھائی اٹھاتے ہیں جی. اچھا فدا بھائی, آج آپ ایمانداری سے یہ بات کریں کہ میں نے آپ کو کیا مشورہ دیا ہے, میں نے آج آپ کو کیا کہا ہے. آپ نے یہ مشورہ دیا وہ کافی تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ بات ہوئی ہے. بالکل, اور میں نے مشورہ آپ کو کیا دیا ہے. آپ نے یہ دیا تھا کہ وہ گرین سا کپڑا لے کر, جو میں تجھ کو کالم لکھ کر دوں گا, اس پر ٹھہر ٹھہر کر بات کرنا کہ سب کو سمجھ آئے. کیوں بی ایف ٹی بھائی غلط بات کی ہے؟ یہ تو 100% صحیح. زبردست ہے. ابھی ہمیں اس میں ہے نا 15% ہو گیا. 10% میرا, 5% اسی کا, اور 5% خالد محمود اور عابد کا. 20%. نہیں, اچھا اب اپنا 10%, ہمارا 5%. آبد بھائی صبر کری 2 منٹ, گال سنی. گرین کپڑے کا یہ ہم پیچھے سے بیک گراؤنڈ ایزیلی چینج کر سکتے ہیں.
आबद भाई गाल सुनी 10% BFT का, 5 होसी भाई का, 5 खालिद भाई, ठीक हो गया। बात सुनो आबद भाई, बात सुनो, इनको मैं जवाब देने लगा हूँ। बैठ चार किसान लोग बैठे थे, बाहर से आदमी आ गया, उनके चौधरी सना सुनया है तुम्हारा। चौधरी भाई 1 मिनट, फिदा भाई 1 मिनट, मैंने बोला 1 मिनट, खालिद भाई आप भी चुप हो जाओ। वो खालिद भाई चुप यार, 1 मिनट। अच्छा अब आबिद भाई को तो चुप नहीं करा सकते। आप आबिद भाई को क्या हो गया? ओ यार वेट करो। अच्छा कोई आबिद भाई का म्यूट लगाए यार, मैं नहीं लगा सकता। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने कहा था 10 मेरा, 5 ओसी का, और खालिद महमूद और आबिद का दोनों को मिला के 5%। आपने खालिद को 5% दे दिया, आबिद का भी 2.5% है। ओवर टू यू मेरा भाई, प्यारा भाई। ओ यार माइक खोल दो यार, माइक आबिद इसका माइक खोलो यार प्लीज। जी जी बिस्मिल्लाह मेरा भाई। इसका ये रिजल्ट निकलता है कि 4 आदमी बैठे हुए थे, तो बाहर से आदमी आया, उसने कहा चौधरी सुनिया फसल बड़ा तेरा यानी कि चंगा है ते की कुछ बच्चे आए। उन क्या गल यार आ है कि कुछ भी नहीं बच्चा, जेड़ा तू मैनू चौधरी कह दिता है ना, आही बड़ा बच गया। तो समझ नहीं लगी है ना BFT भाई? उन क्या जेड़ा तू मैनू चौधरी कह दिता ना, आही बच्चा, होर कुछ नहीं बच्चा, लोकी लै गए। नहीं 80% तो आपके पास बच रहे हैं यार। आपके पास तो देखो, एक बिजनेस में एक बात करते हैं फिदा भाई, पुलिस वाले ने किसी को पकड़ लिया, उसने क्या, ओए तेरा नाम किया, उसने बोला कि लॉन्ग लाइफ ओवन। उनके ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब? उन्हें क्या उम्र दराज पट्टी। अच्छा तो उसने बोला कि तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? उसने कहा गॉड गिफ्ट। उसने कहा इसका क्या मतलब? उसने कहा अल्लाह दिता। अच्छा जी। उसने कहा कि आगे से तुम्हारी मदर का क्या नाम है? उसने कहा कि रिस्पेक्ट वो मैन। उसने कहा इसका क्या मतलब है? उसने कहा इज्जत बीबी। तुम्हारे पास भी हर बात का जवाब होता है। चलो ठीक है भाई, 80% ही सही। सुनो ना फिदा भाई, वो कहते हैं 100% ऑफ जीरो इज नथिंग, मगर 80% ऑफ समथिंग इज समथिंग। तो आपको 80% हम दे रहे हैं ना, अभी था तो कुछ भी नहीं ना। मजाक किया है, आप लोगों ने मजाक किया, मैंने सुना है, मैंने आप लोगों की रिस्पेक्ट की है। बात सुनो थोड़ा सा। हाँ नहीं मैं थोड़ी सी अनमोल बात करने लगा हूँ। मैं कोई जज्बाती नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ इस टाइम। शौर और पटवारियों की आपस में बड़ी देराना दुश्मनी है। अच्छा इस तरह फिदा भाई मेरी बात सुने, मैंने क्या किया है, मैंने जो वीडियो वाली बात की है या BFT ने, ये 100% ठीक बात की है। ग्रीन कपड़े का इसलिए कहा है, ये BFT और ओसी भाई और आबिद भाई आपको क्लियर करेंगे। ग्रीन कपड़ा जो पीछे लगा हुआ हो, तो हमारे पास फ़हीम भाई के पास वो सॉफ्टवेयर है जो ग्रीन के पीछे अपना क्या कहते हैं कि बैकग्राउंड चेंज कर देता है। तो आपका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ग्रीन कपड़े का कहा है, वो वीडियो जब आप रिकॉर्ड करेंगे उसका बैकग्राउंड चेंज करके मैं वो आपको वापस भेजूंगा, आपने अपनी ID पर लगानी है। ठीक है जी? ये बिल्कुल ठीक है सर, मैंने तो रात को भी ओके कर दिया था। हाँ, और अब हजारों साल पहले की बात है अब हजारों साल पहले की बात है, जब इश्क और मोहब्बत आपस में गहरे दोस्त हुआ करते थे। एक रात दोनों गहरी बातों में चांद की चांदनी के नीचे बैठकर दोनों आपस में गहरी बातों में मसरूफ थे कि मोहब्बत ने चांद को देखा, क्योंकि 14वीं का चांद था, तो मोहब्बत ने चांद की तारीफ शुरू कर दी। हुस्न को ये बात नागवार गुजरी और हुस्न ने मोहब्बत की आंखें नोच डाली। बस उसी दिन से मोहब्बत अंधी और हुस्न जालिम है। जी ओवर टू यू जी। ओसी भाई का माइक बंद है, ओसी भाई के पास आते हैं। जी ओसी भाई, हम मजाक कर रहे थे, आप क्या कहते हैं इस पे? ओसी भाई का तो किसी माइक म्यूट नहीं कर दिया। वैसे आबिद भाई जबरदस्त, काफी दिनों बाद आपको इतना हंसता देखा माशाल्लाह। फिर हम रोज म्यूट किया करेंगे, क्यों खालिद भाई? बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरा भाई हंसे तो मैं खुश ना हूं। वैसे आपस में ही बैठे हुए हैं, थोड़ी सी रोशनी अगर उसी भाई भी हमारा साथ दें तो अच्छा।
پہلے میں نے یار ہمیشہ شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے یہ اپنے بیٹے کا اپنے جان سے. یار ذرا صبر کرو عابد بھائی. آپ کو خالد اچھا بھائی آپ کا میوٹ لگانا پڑا. آپ بعض چیزیں نا بس خالد بھائی بس سمجھ جائے کریں نا پلیز. کرتا ہوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے پتا ہے ایک دوسرا بٹن ہے خالد بھائی، ایک بٹن ہے گرانے والا، وہ یوز ہم نہ کریں نا. آج عابد بھائی آج میں سارے بٹن یوز کر رہا ہوں. چلے میں اس طرف نہیں آتا. نہیں ویسے اوسی بھائی اگر میوٹ کھولیں اور عابد بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور فدا بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو کیا خیال ہے آج کے جو ورچوئل کنونشن ہے اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. کیا سمجھتے ہیں آپ، کامیابی تھی ناکامیابی تھی؟ میں ہی بتا دوں پھر. ایک منٹ فدا بھائی کو پہلے فدا بھائی. چلے فدا بھائی. جی بات یہ تھی کہ ناکامی اور کامیابی کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن مینجمنٹ یہ بالکل ہی خراب اس لیے تھی کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے تھا جلسہ وغیرہ. تو جتنے بھی بروڈیں تھی، اب عابد بھائی کی بروڈ چل رہی تھی، ملک یاز کی چل رہی تھی، اس کے بعد اور کافی ایک دو بروڈیں اور بھی تھی. ساتھ ہی وہ مرشد وہ کیا کہتا اس یارحانہ تقریر کی ہوئی تھی. وہ مرشد کیا نام ہے اس کا، فروغ جنگ والے. تو نال ہی وہ جو اپنا گجر صاحب دوسرے بھی ہے جو گلف والے ہیں، اس نے بھی اپنی بروڈ سٹارٹ کی ہوئی تھی. یہ بروڈیں جس طرح اب عابد بھائی چلا رہے ہیں، یہ تو پھر بھی چل سکتی تھی، ان کو چلانے کی کیا ضرورت تھی. 120 آدمی وہ دوسرے گجر کو دیکھ رہے تھے، وہ فروغ گجر کو، پاکستان والے کو، گلف والے کو بھی کوئی 60-70 لوگ دیکھ رہے. اگر یہی لوگ ایک ہی پیج بنا لیتے، چاہے عابد بھائی کا یا ملک یاز کا یا وہی گلف والے گجر کا، تو جتنے بھی جیسے یہ عابد بھائی ہو گیا، وہ ملک یاز ہو گئے، چلو فرض کیا عابد بھائی کی پاری ہے، وہ لوگ سب اس بروڈ پر آ جاتے. ان کو اوپر ان کو عزت دینے کے لیے اوپر ان کو موڈی سپیکر بنا دیتے. تو ہم لوگ خالد بھائی جیسے بی ایف ٹی بھائی والے بی ایف ٹی جیسے ہم جلسے میں شریک نیچے بیٹھ کر کمنٹس کر رہے ہوتے، تو سارا پورا ٹک ٹاک ہی اس عابد بھائی کی بروڈ پر آ جاتا. تو کیا پرابلم تھا؟ یہ کیا ہے کہ ہم نے بنگالیوں کی طرح ہر آدمی اپنے کونے کونے میں کھا رہا تھا. یہ کوئی طریقہ اچھا نہیں تھا. فدا بھائی فاتح ہوئے ماشاءاللہ، زبردست فدا بھائی. ویری گڈ. اچھا اس طرح کہ محمود فدا کو بتاؤ، مجھے پتا کس وقت چلا اور کیا ٹائم، کیا میں نے کس طرح کیا. فدا بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عابد بھائی کو میں عابد بھائی نہیں کہوں گا، میں عابد بھائی کو خود کہتا ہوں. تو میں یہ کہوں گا مجھے بی ایف ٹی کو، او سی بھائی کو یا عابد بھائی کو، یعنی کہ اس حجرے کے، اس بیٹھک کے، اس گھر کے مالکوں کو بالکل 20 منٹ پہلے پتہ چلا کہ ہم نے بھی آن لائن آنا ہے اور ہم نے بھی بروڈ چلانی ہے. دراصل تھوڑا سا بالکل میں آپ کی بات کو اتفاق آپ کی بات کے ساتھ کرتا ہوں، اور میں یہ بات آگے آپ کی بات کو سیکنڈ بھی کرتا ہوں. آپ نے بڑا اچھا فیکٹ نکالا ہے، ویری گڈ. دراصل مینجمنٹ کی کمزوری تھی، تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. بات کسی کی بھی نہیں ہو رہی، بات صرف جلسہ کرانے والوں کی ہو رہی ہے. اگر عابد بھائی کو 1 گھنٹے فرض کیا 1 دن پہلے پتہ چلتا، یہ بیچارہ کیا کرتا. صرف بروڈ اس نے چلانی تھی نا. لیکن اس یعنی کہ اس فارمولے کے تحت جو ہے نا، 1 ہفتہ 10 دن پہلے ان کو میٹنگ کرنی چاہیے تھی. ان کو آپس میں گروپ بنا کر جاگ بھائی کے بھائی متفق ہو جاؤ کس کی بروڈ پر یہ جلسہ کریں. اگر سب لوگ عابد بھائی کے بروڈ پر متفق ہو جاتے یا عابد بھائی دوسروں کی بروڈ پر متفق ہو جاتا، تو سب لوگ ادھر چلے جاتے. یہ جو ہم ایک دوسرے پر پھول پھینکنے والی جو رسم ادا کر رہے ہیں، ہم یہ نیچے بیٹھ کر رسم ادا کرتے. جو بروڈے چلانے والے لوگ ہیں 18 20 گھنٹے کو، ہم ان کو عزت دیتے کہ وہ ان کو موڈی سپیکر بنا کر اوپر رکھتے فرنٹ لائن پر. تو ملک فہیم عنایت بھائی، تو ظفر اقبال جیسے لوگ تو آلریڈی وہ تو حصہ تھے اس جلسے کا. وہ اپنا تقریر بڑی پرجوش طریقے کے ساتھ کرتے. تو یہ جو عابد بھائی ہو گئے یا ملک یاز یا گجر صاحب، وہ اپنے فالورز لے کر اس گراؤنڈ میں پہنچتے، تو یہ اور خوبصورتی ہم کو نظر آتی.
بالکل فدا بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن پرابلم وہی میں کہوں گا کہ مینجمنٹ کی تھوڑی سی کمزوری تھی، کچھ ٹیکنیکل فالٹس تھے، تو انشاءاللہ اگلا جلسہ کوشش یہی ہوگی کہ سیدھا ٹک ٹاک کے اوپر ہی ہو، کوئی اسٹریم یارڈ اس میں یوز نہ ہو تو بڑا اچھا ہو. کیوں بی ایف ٹی بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یار میں تو ان چیزوں میں آپ کو پتا ٹیکنیکل بندہ ہوں نہیں بالکل ہی. میں آپ سب لوگوں سے کہتے ہیں نا سیدھا سادہ بندہ ہوں بالکل. جلیبی میں خود سیدھا رہا ہوں، اللہ کرے میں بھی آپ کی طرح سیدھا سادہ ہو جاؤں تو کتنا مزہ آئے مجھے. کیا مطلب ہے یار، میں ہوں سیدھا سادہ. تو میں بھی سیدھا سادہ ہونے کی دعا مانگ رہا ہوں نا، میں کون سا ٹیڑھا جلیبی کی طرح ہونے کی فدا دعا بھائی مانگ رہا ہوں. فدا بھائی آپ نے کتنا سیدھا سادہ بی ایف ٹی کو دیکھا. بی ایف ٹی اور اوسی بھائی ہم شریف لوگ ہیں دونوں، خاموش. بالکل بالکل جلیبی کی طرح سیدھے سادے آپ ہو. اچھا میں نے نئے مہمان کو اٹھایا. جی مسٹر میری بلال فرینڈ السلام علیکم، ویلکم 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 پاکستان کے ویکینڈ. سر وعلیکم السلام عمر اشرف بھائی. شریف ہم نے ان کو بھی شریف ہی سمجھا تھا. فدا اور میوٹ نہیں کھولنا، ٹھیک ہے نا جی. مسٹر بلال السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہو بھائی؟ ٹھیک ہو ٹھیک ہے جی، اللہ کرم. بھائی؟ کون سے ٹاپک پر بات ہو رہی ہے پہلے بتاؤ تھوڑا سا میرے کو. جس پر آپ کی مرضی ہے آپ کر دیں، اپنا تعارف پہلے تو کروائیں آپ. جی میرا نام محمد بلال ہے بھائی. ماشاء میں شدا بھائی میرے کو جانتے ہیں، میں ملیشیا میں رہتا ہوں. تو اللہ. اچھا 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 اچھا. جی اچھا، تو آپ فدا کا تحقق کرتے کرتے آئے ہیں پھر؟ نہیں 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 اچھا وہ بات بھی ٹھیک ہے. تو عابد بھائی میری فالو لسٹ میں پہلے بھی ہیں، ماشاء اللہ، بہت اچھا. ایسی بات نہیں ہے. تو کیا خیال ہے پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں آپ کا؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو تباہ بلال کرنے بھائی کا والا مقصد ہے، بلال بھائی کا مطلب ہے کہ لو دسو فدا نو کون فالو کردا؟ ایسی بات نہیں ہے بھائی. تو میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ پاکستان 70 سال سے لے کر آج تک اس ملک کو تباہ کرنے والے یہ جرنیل ہیں، اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ میں غلط بول رہا ہوں، اگر وہ مجھے اس کے اوپر غدار بولتا ہے، باغی بولتا ہے، مجھے اس سے تھوڑا سا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس ملک کو اس حال پر پہنچانے والے یہی لوگ ہیں. اور کل والا فیصلہ آپ نے سب لوگوں نے دیکھا ہوگا، بلے والا. اور بھائی آئی فدا ایس کا آئی ایک اپنا گنڈا راج ادھر کیا ہوا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جیسے ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہوتی. بھائی نو بولن دے کیونکہ ہون آیا نا اس نو نہیں پتا بروڈ رات ملیشین ٹائم دے مطابق 10 بجے دی چلی ہوئی ہے تو ہر ٹاپک دے اوپر بات ہو گئی، لیکن اس دا رائٹ بندا ہے اس نو کر لین دیو گل. بالکل 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 حق بنتا ہے. تو سب سے پہلے ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ جنگ ہوتی نواز شریف یا زرداری کے خلاف، وہ تو پہلے جیت چکا ہے، کیونکہ عوام اس ٹائم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ جنگ ہے جرنیلوں کے خلاف، اور یہ ہم سب کو مل کر لڑنی چاہیے. اور سب سے جو بڑی طاقت ہے وہ ووٹ کی ہے. اور ووٹ عمران خان کو جدھر بھی جس جگہ پہ بھی موقع ملتا ہے حق سچ بولنے کا بولو، اور ووٹ کو اپنے ہاتھ میں لو، اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے وہ قریبی دوستوں کو ان کو بتاؤ. ان کو عمران خان کی ہم کو چاہیے کہ 3 سال کی جتنی کارکردگی ہے وہ بھی بتانا چاہیے، اور انہوں نے کیا کیا ریلیف دیے وہ بھی بتانا چاہیے ہم سب کو. ہم سب ابھی بچے تو نہیں ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، سب جانتے ہیں انہوں نے 3 سال میں کیا کیا عوام کے لیے کیا. انہاں گلاں نو چھڈ میں راتی ویسے ذکر کیتا ہی خالد بھائی نو، او اپنا تھوڑا میسج کری جڑا تسا گھر فون کیتا ہے جڑا بھائی تیرا چھوٹا آرمی دے وچ تے تو انہاں نو کی پیغام دتا، کیونکہ اب روڈ دے وچ جڑی ہے نا کافی گل اثر کردی ہے. صرف وہ چھوٹا جہا ایک میسج دے چا اگوں مڑ ہر بندہ ہی او دا جواب دیسی. میرا چھوٹا بھائی ہے سب بھائی نے، میں نا میرا ایک چھوٹا بھائی ہے آرمی دے وچ تے اس نو میں کلیئر میسج کیتا سی. میں نے آخیا پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ووٹ جو ہے نا وہ عمران خان کو پوری فیملی نے دینا. اگر ان میں سے کوئی آدمی نہیں مانتا، بولتا ہے میں نہیں دیتا،
تو اس کو صرف یہ بول دو، وہ پوری زندگی نہ مجھ سے بولے اور نہ میں اس سے بولنا چاہتا ہوں. یہ میری مما سے لے کر میرے بڑے بھائی سے لے کر چھوٹے بھائی تک بتا دو اس کو. مجھے ایسی رشتہ داری نہیں چاہیے جو حق سچ دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر دے. مجھے نہیں وہ رشتے چاہیے. میرا بھائی زبردست زبردست. اچھا بلال بھائی میں آپ کی تعریف کرنے والا تھا, مجھے انہوں نے میوٹ کرا دیا. مجھے تعریف کی تھوڑی سی بھی ضرورت نہیں ہے, تو بات تو لیکن سنو میں میرا یہ بھائی, چاہتا بات ہوں تو جس سنو نا. جگہ پر کوئی آدمی ہے عمران خان کا سپورٹر, اس کو اتنا ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے کہ آگے والا ایسے جیسے وہ دشمن کو نہیں دیکھتا. اچھا میری بات تو سنو بلال بھائی, میں اس چکر میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا تھا کہ آپ اچھی بات کر رہے ہو, یا میں اس چکر میں کر رہا تھا کہ آپ میری ہر ویڈیو کو لائک کرتے ہو. میں تو آپ کے فالو میں ہوں, ٹھیک ہے نا. میری تعریف جی جی بی ایف ٹی وی ہے نا نیچے جو بیٹھا ہوا ہے ٹی وی, تو آپ ٹی وی پہ ویڈیو لائک کرتے ہو, اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا. تھینک یو بھائی. نہیں تھینک یو آپ کا, کیونکہ آپ ویڈیو لائک کرتے ہو ماشاءاللہ. اور کوئی آپ کی سمجھے کہ کوئی ویڈیو آپ کی اس پہ ٹی وی پہ آنی چاہیے تو آپ مجھے ہفتے میں ایک ویڈیو بھیج بھی سکتے ہو, انشاءاللہ وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا اگر انشاءاللہ ٹائم ملا, ٹھیک ہے. اس پہ دیکھو گے, اس پہ سب بھائیوں کی ویڈیو ہوتی ہیں, کوئی ایک بھائی وہ کی تو کوئی ادھر دوسرے بھائی کی. میں کبھی دیکھ لیتا ہوں عابد بھائی کی لائیو پر میں آ جاتا ہوں, لیکن میں آتا بہت کم ہوں. تو وہ میرے فدا بھائی کو پتا میرے گروہ میں کا نا وہ آرمی کا نا ادھر وہ جاب کر رہا ہے, تو اس کے ساتھ میری ہر روز ایسی جھگڑا ہوتا رہتا ہے. اس کو میں اتنا بےعزت کرتا ہوں گروہ میں, قسم سے اس کو پتا ہے کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے خود بخود. اچھا ایک دوسرا سوال تھا آپ کے لیے, ضمنی سوال تھا میرا بھائی. آپ نے جی بولا نا بولے کہ سارے جو ہمارے پاکستان کے جو دندے فساد کا جو ہے محور ہے وہ جرنیل تھے. آپ جی سچی مجھے بتائیں, بات تو آپ صحیح کرے ہو, مگر آپ کو یہ کب پتہ چلا, کون سے سال میں پتہ چلا؟ یہ بھائی ایسے ہے کہ میں ادھر ملیشیا میں تھا, تو جب رجیم چینج ہوا جس دن عمران خان, میں زندگی میں کسی کے لیے ماشاءاللہ, نہیں بس رویا. ادھر ہی روکتے. میں پتہ میں کیا ایک ساتھ منٹ میں ساتھ اپنی بات میں سروے بھی تھوڑی سی کرتا ہوں بات نا. کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی, میں ساتھ میں ساتھ میں زندگی سروے بھی میں نا کرتا ہوں, تو میرے جی بھائی سروے کے مطابق 90% لوگ جو ہے نا 90%, کیونکہ یہ ٹی وی ہے, ٹی وی کے لیے میں سروے بھی کرتا ہوں, تو 90% لوگ کہہ رہے ہیں جب رجیم چینج ہوئی تھی نا اس وقت سے لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں. تو اس کا کریڈٹ بھی خان کو جاتا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں کھول دی. اوور ٹو یو میرا بھائی. میں اپنی بات تھوڑی سی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں زندگی میں نا کسی کے لیے نہیں میری آنکھ سے آنسو آیا. وہ پہلی بار تھے جب عمران خان اپنی وزیر اعظم کی کرسی سے اترا اور میری آنکھوں میں آنسو آئے, قسم سے. زبردست, کیا تو بس ابھی محبت اور کیا بتاؤں یار. ہمارے 2-3 ہم پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں, اسے کہ ہم پاکستان کو مضبوط کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو آپ آئیں انشاءاللہ. میں تھوڑی سی انکلوڈ کرتا ہوں اپنی چیز اس میں. ابو حمدان بھائی نے جو بات کی ہے نا, بڑی اچھی بات ہے اور بڑی وائبل اور بڑی پریکٹیکل چیز ہے, اور ایسی چیز ہے جس سے ہم ان کو سکویز کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس اس کے لیے نا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. یعنی یہ جو آفیشیل پی ٹی آئی یہ ہے نا, چوری کھانے والے جو الیکٹورل مائنڈ سیٹ ہے, یہ کوئی اس طریقے سے نا ڈریسٹک سٹیپ لینے والے لوگ نہیں ہوتے. یہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اوسی بھائی میں آپ کو 1 منٹ روکوں گا. جی سر. نیچے آیا ہے میں بھی ہوں عمران خان, یہ کل والے ہیں خالد, یہ وہی ہے لڑکا. جی ہمارا یہ نیچے بڑے جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ساتھی ہیں یہ عابد بھائی, ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, کمنٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اوپر ویسے ان کو لائیں, آپ اوپر لے کے ہیں ذرا ان کو. اچھا یہ فدا بھائی, عمران بھائی, میں عمران خان ہوں, موسٹ ویلکم سر, اوپر آ جاؤ. پھر آپ نے بولنا کہ شور ہے, میں بات نہیں کر سکتا, تو یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوگی بات. آرام سے فدا بھائی, آرام سے ریلیکس, آہستہ آہستہ. ابھی کوئی نہیں میرے کو بولیا ہی نہیں جاتا, بہت سلو, یقین کر لا ہوں, اس تو میں پیار ہے ہی کوئی میرے کو.
अच्छा नहीं नहीं, वो नीचे आपका नाम लिखा हुआ है, नाम आपका लिखा हुआ है। वो कह रहे फिदा आपको साहब बोला है। फिदा साहब आप तहरीक इंसाफ में हो या नहीं, पहले आप ये तो बताओ ना, आप तहरीक इंसाफ में हो कि नहीं? और चले वो कह रहा है मैं नीचे जो है ना मेरे पास बंदे सोए हैं, चले कोई बात नहीं भाई नहीं उस आप ऐसी मुझे बात पता था। ओसी भाई वेट करना, वेट सर वेट। मैं खालिद भाई रात को मैंने मलेशियन टाइम के मुताबिक 2 बजे तुझे क्या कहा, ये कभी बोलेगा शोर आ रहा है, कभी मैं सो रहा हूँ, कभी 24 आवर में हमको आधा घंटा ही दे दे, बस बात खत्म। चलो कल दे देगा प्यार ना नाल प्यार नाल कल दे प्यार देगा। नाल बड़े प्यार से वो अच्छे अच्छे सवाल उठा रहा है खुदा। और यार जो भी फिदा बंदा होता है ना, मैं एक बात आपको करता हूँ अब क्वेश्चन, तो एक बार फिर 100% कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो, हम नहीं कहते कि 100% हर बंदे के साथ सोच एक जैसी, ये नहीं जरूरी होता। और यही अच्छी है खूबसूरती भी एक जिसे कहते हैं डेकोरम की, यही होती है कि उसमें थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ गुलदस्ते में जैसे फूल होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, यही एक डेकोरम होता है कि जिसमें थोड़ी थोड़ी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हर बंदे का दूसरे के साथ। और हमें बिल्कुल जो थोड़ा सा अगर हमें क्रिटिकल को क्वेश्चन करे या थोड़ा सा हमारे सोच से परे हो बंदा, हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करते, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान भाई अगर आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो फिजा हमारा बड़ा प्यारा भाई है। सिर्फ वजह पता है क्या थी, हमें वो ऑफिशियल ने कहा था कि नेगेटिव बात नहीं करनी, और हम सब ने जो है ना वो यही कहा था कि हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे, इसलिए उस दिन फिदा ने थोड़ा सा ये किया। नरमी फिदा बड़ा अच्छा लड़का है। अच्छा एक बात ये बता दे, आज के बाद ना सारी खुल के बात किया करो, ठीक है? क्योंकि ये पीटीआई ऑफिशियल की वेबसाइट नहीं है, ये आबिद हुसैन की वेबसाइट है। ओसी भाई ऐसे ही है? सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये एहतजाज करते थे ना एवन फील्ड पे, ये जो आप हमारे जो लोग थे एवन फील्ड पे एहतजाज किया करते थे, तो बहुत ये कॉन्फ्लिक्ट होती थी कि बहुत शायान अली और सारा हाँ, मीर। और बहुत दफ़ा ये होता था कि जो कुछ रवायती सियासत वाली जो एक होते हैं लोग, उनका ख्याल था कि ये इस तरीके से गलत है या व्हाट्सएवर, तो उन्होंने ना एक पाकिस्तान पैट्रियटिक फ्रंट टाइप कोई अपना एक उस तरीके से, यानी कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसी प्लेट, यानी हमारे पास जिसे हम कहते हैं ना कि जो कैंपेन हम चला रहे हैं ओसी भाई एक मिनट, आपका नाम ओसी है, अब हमारी पता है यहाँ ग्रुप का क्या नाम है? ओपीटीआई, ओसी ओवरसीज पीटीआई, क्या ख्याल है? आपके नाम से शुरू करते हैं ओपीटीआई। हमारा जो है ना, मेरा कहने का मतलब है कि हमारा, मेरी बात को यू गॉट माय पॉइंट, कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हम ऑफिशियल जो हैं, मैं समझता हूँ कि वो थोड़े रिलेक्टेंट हैं, वो या रिलेक्टेंट कह लें या थोड़े से खौफजदा कह लें या वट एवर, वो इस तरह का देखें ना, जैसे रेमिटेंसेज आप कहते हैं स्क्वीज करेंगे आप जीएचक्यू को स्क्वीज, नोबडी गना ऑन दैट पॉलिसी एट ऑफिशियल लेवल, 100% एग्री विद यू। तो फिर आप और हमें तो उसकी वो नहीं है ना कोई भी, मेरी बात समझ रहे हैं। और कल को यही वो जो हैं, कल किसी बंदे ने बहुत अच्छी बात की थी कि देखें ना, ये 850-900 बंदे हैं जिन्होंने MNA MPs की जो है टिकटें ली हैं, ठीक, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के 7-7 8-8 बंदे थे, यानी कि तकरीबन 8-10 हज़ार बंदे हैं जो कागजात नामजदगी जमा करा के आए हैं, ठीक है? 3 फ्लोर भरे हुए थे और उसमें जगह नहीं थी, पाँव रखने की जी जगह बिल्कुल, नहीं ये तकरीबन 7-8 हज़ार के करीब लोग हैं, डेटा है हमारे पास सारा। अब आप देखें अगर 10-10 बंदे भी लेके आए तो 1.5-2 लाख बंदा बन जाता है। थी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो ऐसे नहीं है ना, मतलब ये है कि आप जो जिस अपॉर्चुनिज्म के खिलाफ, जिस एक लीड के खिलाफ आप, सॉरी मैं आपकी बात काटूं, एक और चीज में बताएं कि लोग दुबई से गए हैं, लोग फ्रांस से गए हैं, लोग यूके से गए हैं, लोग जर्मनी से गए हैं, कहाँ से फ्लाइटें लेके पहुंच गए, और एयरपोर्ट पे किसी को भी नहीं रोका, कंपनी ने भी नहीं रोका, और माशाल्लाह। सर ये मैं वही कह रहा हूँ ना, ये चोरी खाने वाले मिठू हैं। देखें आप, बात ये है ना कि इक़्तिदार को एंजॉय करें, मज़े करें, वजारतें एंजॉय करें, ठीक है, और जो है आप पूरी अपनी एनर्जी लगाएं और सारा कुछ करें, और उनकी तरफ से भी कोई पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, राइट? मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करता, शायद ये फोरम नहीं है, लेकिन नहीं, अच्छा खालिद महमूद भाई नीचे, फिदा भाई आपसे शुरू करते हैं, सारे लिखो OPTI, ओसी भाई की शुरू करते हैं, ओसी भाई का नाम है ओसी, और पीटीआई हमारा ग्रुप है। बीएफटी भाई नीचे मतीउल्लाह भाई भी आ गए। अच्छा उनको भी लेते हैं, पहले ये बताए ना OPTI कैसा है?
اور ہمارے متی اللہ بھائی بھی جو ہے نا وہ مفاہمت پسند ہیں، وہ تو بلکہ بڑے میٹھے بھائی ہیں ہمارے. کل ہمیں کہہ رہے تھے کہ 100 سال لگیں گے ہمیں نتیجہ لینے میں، تو مجھے بڑی ہنسی نہیں متی نہیں، اللہ ہمارے کے اچھے بارے. بھائی ہیں. اصل میں میں اتنا جینا نہیں چاہتا نا. لیکن یہ بہت بیسٹ نام ہے ہوسی، جو بہت بیسٹ نام ہے. اس کے پیچھے بہت بڑے عیب ہے، حق کی بات کرنا. اچھا فدا بھائی آپ ایگری ہیں او پی ٹی آئی سے؟ نہیں نہیں نہیں، میں وہ اوسی پر ایگری ہوں. یہ جو اس کا نام ہے وہی اچھا ہے. اس کا اس سے اور اعلیٰ نہیں اس کا نام نام نہیں یار، او خدا کے بندے اس کا نام نہیں. اوسی بھائی ذرا ایکسپلین کرے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ابھی اس پہ نا اپنا بی ایف ٹی بھائی تھوڑا نا میرا خیال ہے تھوڑا سا تھنک بیک کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اس کو کنکلیوڈ کریں گے، نہیں انسٹنٹلی نہیں کرتے اس پہ. اس آئیڈیا کو تو ذرا فلوٹ کریں نا جو فدا بھائی کے لیے. نہیں، میرا مقصد ہے کہ ہمارے پاس اگر آپ نے اس طریقے سے اس کو آرگنائز کرنا ہے نا تو ہم کریں گے، اس کے اوپر انسٹا پہ بات کر لیں گے. ڈن ہو گیا ٹھیک ہو گیا. متی بھائی ویلکم میرا بھائی، السلام علیکم. خالد بھی نیچے لکھ رہا ہے. متی اللہ بھائی السلام علیکم. خالد نیچے لکھ رہا ہے آئی ایم ایگری سوری میں کہ میں پین کا نہیں پائی ہے نا. لالا تو آندھی کی طرح آئے اور طوفان کی طرح چلے گئے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی واپس اٹھا لو جی یار، جی واپس جی اٹھاؤ. بھائی آ رہی ہے. کیا کوشش کرتے ہیں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. جی لالا السلام علیکم. خرم بھائی نیچے کیسے؟ اچھا لالا کے ذہن میں ایک آیا پاکستان تحریک اسلام. لالا ذرا بتائیں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پی ٹی آئی سے وہ بھی پی ٹی آئی بنتا ہے پاکستان تحریک اسلام یا اسلامی؟ پاکستان تحریک اسلامی پی ٹی آئی. ویسے لالا ابھی اگر الیکشن اللہ نہ کرے مگر اگر الیکشن 8 فروری کو نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ پارٹی اور پارٹیاں رجسٹر ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ اس سال کا کوٹا ختم ہو گیا. دیکھو یہ جو جس طرح آپ کا الیکشن کمیشن ہے اور جس طرح سپریم کورٹ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ نہ بھی ہو سکتا ہے. جن کے لیے وہ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں گے، اور جن کو نہیں تو نہیں کریں گے. ویسے آج آپ نے نارمل نہیں دیکھا، آج ANP کو انہوں نے الیکشن اسمبل الاٹ کیا اور کہا یہ کہ 20,000 ان کو جرمانہ کیا کہ انہوں نے الیکشن نہیں کیے ہیں نا. اچھا اب جس نے الیکشن کیے ہیں اور جس نے بالکل کیے ہی نہیں ہو تو کتنا بڑا فرق ہے. ان کو تو بین ہی کرنا چاہیے تھا نا. لیکن یہ بدنیتی ہے ساری نا. اس پہ تو میں نے آپ کو صبح جب میں ابھی ارلی بات کر رہا تھا تو اس پہ تو بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. وہ تو 22 پیپل. جی میں 1 منٹ لے سکتا ہوں لالا؟ جی جی. اچھا میرے پاس، میں نہیں یہ کہتا کہ اتھینٹک نیوز ہے 100%، میں اس کو اتھینٹک نہیں کہتا، لیکن اس کو اگر میں کہوں تو 70% کا میں درجہ دے سکتا ہوں جس جگہ سے یہ مجھے نیوز ملی ہے. اور میں چونکہ حلف کا پابند ہوں تو میں نام نہیں لوں گا، لیکن میرے پاس جو نیوز آئی ہے تو وہ یہ ہے کہ جس وقت فیصلے کو ڈیلے کر دیا گیا 2 دفعہ تو اس وقت کچھ باتیں منوانے کی کوشش کی گئی کہ آپ اس طرح کریں، فلاں بات مان لیں. تو پہلی دفعہ بھی انکار آیا، دوسری دفعہ بھی انکار آیا، اور اس کے بعد جا کر فیصلہ سنایا گیا. جو 2 دفعہ کا گیپ دیا گیا ان 2 دفعوں میں چند باتیں منوانے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہ کچھ ایسے کینڈیڈیٹس تھے، کچھ ایسے امیدوار تھے جس کو تحریک انصاف کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کا 2 ٹوک انکار آیا تھا. کیوں کہ پہلے خان صاحب کو ٹکٹوں کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، لیکن جب سننے میں آیا ہے، جس نے مجھے بتایا ہے کہ جس وقت شیخ افضل مروت کی خان صاحب سے بات ہوئی تو خان صاحب نے واضح 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ٹکٹوں کا جائزہ لیں، دوبارہ ان کو درست کریں، وگرنہ مجھ سے برا اگر میں یہ کہوں تو کوئی نہیں ہوگا. تو شیخ افضل مروت کو خان صاحب نے کلیئر میسج دیا
کہ نہیں کسی قسم کا سمجھوتا، کسی قسم کی ڈیل، کسی قسم کی کا نرم گوشہ نہیں رکھا جائے گا. بلہ لیتے ہیں تو لے لیں، نہیں دیتے تو نہ دیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہیں. تو اس وجہ سے بلہ لے لیا گیا. 2 دفعہ بریک ڈاؤن ہوا فیصلہ سنانے میں. فیصلہ محفوظ ہو چکا تھا، اور تو وہ اس طرح ہوا کہ وہ کچھ نہ کچھ منوانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور ایک دفعہ کا تو یہ بھی ہوا ہے کہ جس وقت بیرسٹر گور کے گھر میں دعویٰ بولا گیا تو اس کے اوپر بھی بیرسٹر گور پر بھی کچھ پریشر ڈالا گیا کہ آپ مان دیں، تو انہوں نے بھی نہیں مانا. اب مجھے نہیں پتا کہ بات یہ کتنی صداقت والی ہے یا کتنی نہیں. جی خالد بھائی، مجھے دیں ذرا موقع، میں جی بالکل جی سیکنڈ کرتا ہوں آپ کی یہ بات ایسے ہی ہے. کل کو آپ کو یاد ہو کہ اس براڈ پہ ہم نے ایک بات کی تھی کہ بلے کا نشان، کیونکہ 40 سے 50% فیلڈنگ لگی ہے پی ٹی آئی کے اندر، کمپنی نے فیلڈنگ لگائی ہے، تو کمپنی چونکہ اب بلے کے اوپر الیکشن لڑے گی، اس لیے بلہ آپ کو مل جائے گا. یہ فیصلہ تھا کل تک، ہمارے پاس بھی نیوز تھی. آج جب خان صاحب نے آتے ساتھ اس وقت براڈ پہ، میں نے سب سے پہلے یہاں بی ایف ٹی بھائی بیٹھے ہیں، عابد بھائی بیٹھے ہیں، آپ سے پوچھے، میں نے پہلی جو 4 لائنیں یہاں آ کے آج براڈ پہ پہلی بات کی تھی، میں نے یہی کی تھی کہ شیر افضل مروت کی جب بات ہوئی ہے خان صاحب سے، اس کے بعد ڈیسیجن چینج ہوا ہے، ورنہ ڈیسیجن کل ان کا یہ تھا کہ آپ کو بلہ دیں گے. تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے یہ خبر. جی اوور ٹو یو بھائی. بالکل. یہ مجھے اس گھر سے آئی ہے جس گھر سے فیصلے منوائے جاتے ہیں، تو اس گھر کے کسی مکین نہیں ہو سکتا ہے مجھے بتایا ہو. لیکن اس میں اگر میں کہوں اور میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کروں شیر افضل مروت کو، جو کہ بر وقت ملاقات کے لیے گئے اور انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی اور خان صاحب کا فیصلہ آ کر سنایا. بڑا زبردست اقدام تھا، کیونکہ کل تک تو انہوں نے ٹکٹ ایشو بھی کر دیے تھے اور صبح 9 بجے انہوں نے ایک ٹکٹ واپس لیا. کل انہوں نے کمپنی نے، ہم نے یہاں پہ ایک نیوز بریک کی تھی، دیکھیں یہاں کا کمپنی نے جو سیکریٹریٹ تھا پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کو قبضے میں لے لیا تھا، اور کمپنی نے ٹکٹیں ساری یہ جو ہیں وہ ایشو کی ہیں. یہ کوئی آپ کی کور کمیٹی نے ٹکٹیں نہیں دیں. کل ہم نے یہاں نیوز بریک کی تھی، اور کل پورے کی پوری براڈ تھی. آپ خالد بھائی آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے اسی پہ فوکس رکھنے کی بالکل کوشش کی تھی. بالکل ہم بالکل. نے، اب آپ کو یاد ہے نا، تھوڑے سے یہاں کچھ ہمارے دوست ناراض بھی ہوئے کہ شاید، لیکن ہم نے بات، کیونکہ ہم نے کرنی تھی بات، کیونکہ بات تھی ہم نے کرنی تھی، اور ہم نے کی ہے یہ بات. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسی وجہ سے بلہ ہے. تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. میں ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دراصل میں نے چاول بھی بہت زیادہ کھا لیے تھے اور یہ بات مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی. لیکن میں نے مناسب یہ سمجھا کہ جب براڈ، کیونکہ آج صبح سے ہی بزی جا رہی تھی، تو اس وقت میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس خبر کو بریک کیا ویسے جائے. خالد بھائی، ہمیں جب بھی ویسے کبھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے پاس چاول ہی ہوتے ہیں، یہ کیا وجہ؟ مجھے پسند ہوتے میرے بھائی، بہت زیادہ پسند بی ہے. ایف ٹی کو جب بھی رات لیٹ نائٹ بھوک لگتی ہے تو آپ کو چاول ہی آپ اس کو آفر کرتے ہیں. یہی دیکھو اتنی چاول ہے، مسیر چاول. وہ خالد چاولوں پر بھائی کہتے ایمان تھے لے کر آیا، چاولوں پر ایمان لے کر آیا. ہم بی ایف ٹی بھائی، یہ بات بڑی زبردست اسی بھائی نے کی ہے. ہم گھر میں تو ٹوٹل 2.5 بندے ہیں. میرے بیٹے کو بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے اور مجھے بھی دیکھا ہے. تو ایک میری وائف ہے، تو 2 وہ میاں بیوی اور ایک میرا بیٹا. تو میں اس دن لے کر آیا ہوں 30 کلو چاول. اب آپ سوچتے ہیں سال کہ پورا کتنے بڑا، بچے ہوں گے. سال پورا. اور خدا کا واسطہ ہے عابد بھائی، 4 مہینے نکال دیں تو بڑی زبردست بات ہے. ہم بنگالی لوگ ہیں بھائی، ہو ہفتے میں پھر 2 بار مچھلی بھی اس کے چاول ہم ساتھ ہوتی لازمی ہے. پکاتے ہیں. مچھلی نہیں، صرف چاول. لالا کابلی پلاؤ، بریانی، نارمل پلاؤ. نہیں، بنگالی تو پر مچھلی کھاتے ہیں نا، مچھی. چاول زیادہ کھاتے ہیں نا، تو وہ چاول مچھلی ہم نہیں کھاتے ہیں، کہ وہ کھاتے ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں. آپ کو پتہ خالد ہے کہ یہ ادھر اچھا، percentage بہت زیادہ ہے. خالد بھائی کرنل باسپتی نہیں جلدا نہیں 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 نہیں، چن کے لایا ہوں انڈیا کے، سیلا. چن کے پرانا سیلا انڈیا کا لے کر آیا ہوں بھائی. زبردست نہیں زبردست. سیرا اچھا تو یہ بھی، کابلی اچھا پلاؤ اگر اسی ہے تو بھائی، پھر تو سیرا ہی چلے گا. جی ہاں جی، لالا بات کریں. اگر کابلی پلاؤ ہے تو پھر تو سیلا ہی لے کے آؤں گے نا. بالکل پرانا سیلا. اور لے کر بھی آیا ہوں امرتسر کے دریاؤں سے سیراب کردہ. اچھا اسی بھائی، اس کو ہم نے اسی تھوڑا بھائی بھی. بات ہے نا، دیکھیں جی ہم جو ابھی بات کر رہے تھے یہ خالد بھائی کی بالکل ٹھیک ہے. خالد بھائی آپ کی ایکوریٹ بالکل نیوز ہے. میں نے آج براڈ میں سب سے پہلے یہی بریک کی تھی کہ ایسے ہی ہوا ہے بالکل. اچھا اب دیکھیں نا لیکن جی
جی خالد بھائی کی بات 100% صحیح ہے نا. جو حالات چل رہے تھے صبح، یہ تو گپ شپ ہو رہی تھی نا. میں نے تو ایک ٹائم پہ دیا تھا کہ جو سپریم کورٹ میں جو ڈرامہ چل رہا ہے اس نے پاکستان کے جتنے بھی اچھے ڈرامے اس کا ریکارڈ اچھا توڑ آپ دیا کو ہے. نا بتی بھائی، میں صرف ایک بات آپ کی قطع کلامی، یہاں سارے میرے بھائی بیٹھے، میں ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں. آج یہ بھی پریڈکشن ہے میری طرف سے، آپ یاد رکھیے گا کہ خان صاحب کو جو اتارا گیا پریمیئر شپ سے، یعنی ان کو جو ان کی رجیم چینج ہوئی، یا آج خان صاحب کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، اس میں جو آپ کی جو جسے کہتے ہیں نا مقامی معاملات، لوکل ڈائنامکس، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل نہیں ہے، بالکل اس کا خان کوئی نہیں. صاحب جس انٹرنیشنل ڈیزائن کو اس خطے کے اندر، خاص کر جو پاکستان کے ساتھ منسلک معاملات ہیں، اس کو چونکہ خان صاحب نے اپوز کیا تھا، ٹھیک ہے، تو خان صاحب اس وجہ سے ہیں. خان صاحب تو یا تو کمپرومائز کریں گے، یہ میری بات یاد رکھیے گا، یا تو خان صاحب کمپرومائز کریں گے ان معاملات کے اوپر اور تھوڑی ریلیف ان کو ملے گی، یا دوسری صورت میں ان فوجیوں سے لڑ کے آپ کو آزادی لینی پڑے گی. ٹھیک ہے، اس میں تیسری چیز نہیں ہوگی کوئی. تو آپ اچھا، سمجھ رہتا ہوں میں بھی کوئی بات کر دوں؟ آف جی کورس کریں کریں سر، جی، کریں. بسم اللہ بسم اللہ. سر جی، خان کمپرومائز نہیں کرے گا، خان لڑے گا. ایگزیکٹلی. اچھا اگلی بات میں 100%. کر دیتا ہوں. دیکھیں اس کے لیے آپ کی جو یہاں پہ ہے نا لڑائی کے، ہم بہت سی باتیں ہم کرتے ہیں جس میں آپ مثال کے طور پہ معاشی آپ کے کہتے ہیں جی کہ ہم ان کے ساتھ فائنینشیل بائیکاٹ ہے ان کا، ٹھیک ہے، معاشی بائیکاٹ ان کا کریں، ان کا سوشل بائیکاٹ کریں. جیسے ابھی آیا کہ ان کی جتنے یہ قرضے لیتے ہیں، ہم بطور قوم ہماری یہ کمپین ہونی چاہیے کہ ہم، لیکن ہمیں ایک پراپر فورم کے اوپر یہ کرنا چاہیے اور ہمیں آن کرنا چاہیے اس چیز کو. یہ ہماری ایک آفیشیل پالیسی ہونی چاہیے، ہمیں آن کرنی چاہیے یہ چیز. یا تو ہم یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ کہیں جی کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو بندے مٹھو ہیں چوری کھانے والے وہ کہیں جی نہیں ہم تو نہیں یہ کر رہے. دیٹس ناٹ گانا ورک دس وے. جی بی ایف ٹی بائی اوور ٹو یو سر. میں تو سچ اوکے بھائی، بات آپ یعنی کی ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں، اب آپ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. جی جی متی اچھا بھائی آپ اوکے بولیں. بھائی. میں جی میں ذرا بی ایف ٹی پہ میں جواب دے دوں. اچھا پہلے متی بھائی کو بات کرنے دیں، وہ گیسٹ ہیں، دیکھیں پھر ہم سارے بات کرتے ہیں. متی بھائی کو دے دیں، وہ 2 بار انہوں نے مائک لینے کی کوشش کی مگر ان کو نہیں ملا. جی میں اپنا ٹائم آپ کو اچھا دیتا ہوں متی بھائی. میں ایک تو یہ ہے نا کہ آج جس طرح کے اگر یہ اسٹریٹ فارورڈ بلہ لینے کا تھا تو یہ آپ یقین کر لیے 12 بجے سے پہلے ہو چکا ہوتا، بس ختم اس وقت. پہلے یہ تھا کہ یہ جو ہمارا پلان بی تھا وہ بھی ہم صحیح طریقے سے اس کو نہیں کھیل پائے، اور ان کا بھی یہی تھا کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ پلان بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کسی پارٹی کا ساتھ لے کے اس طرح یہ کر لیں گے، تو وہ آخر تک کھیلنا چاہتے تھے. لیکن جو پھر آ گئے یہ جس وقت یہ، اور اس کے بعد 1-2 گھنٹے لگے نا، تو بالکل پھر اس وقت گیم چل رہی تھی کہ کس طرح یہ دباؤ ڈال کر اپنے اس کو منوایا جائے جو ہم چاہتے ہیں، کچھ نہ کچھ منوایا جائے. دیکھو کل بھی حلیمہ سسٹر نے کہا تھا کہ ایک بات ماننی ہے، پھر 200 جتنے کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، 201 کیسز ختم ہو جائیں گے اگر خان صاحب صرف ایک شرط مان لے. تو یہ چلتا رہا ہے. میں شروع سے جس طرح بھی اوسی بھائی نے بات کی کہ دو راستے ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ طیب اور بھی رجیم چینج جتنے بھی ہوتے ہیں، یا مرسی کے ساتھ انہوں نے کیا، تو یہ اسی کا ایک طریقہ کار ہے جس طرح ان کے ساتھ ہوا تھا. یہ بین الاقوامی سطح پر ہوا ہے. لوکل ڈائنامکس اگر ہوتے تو یہ رجیم نہیں چینج ہوتا. پھر یہ 100% صحیح ہے. میں تھوڑی سی جو ہے نا آپ کو 2 واقعات سنا لیتا ہوں کہ شروع سے ہمیں پتہ تھا کہ ہو کیا رہا ہے نا، جو اسی وقت بھی خان کو پتہ تھا. اور ہم کیونکہ میں ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ میں یہاں ایک انویسٹر یو کے سے تھا، اور ایک بندہ تھا جو کہ ایجپٹ سے تھا، بورن وہاں کا ہے، سائنٹسٹ ہے اور وہ امریکن نیشنل بھی ہے. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم کوئی پروجیکٹ ہے ہمارے پاس اور ہم پاکستان میں وہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے پہلے رابطہ کیا اپنے گورنمنٹ کے ذریعے، جو میرے دوست تھے یا جو اسپیکر صاحب ہیں ان کے ذریعے. پھر مجھے بہرحال پتہ چلا جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے اس پروجیکٹ میں وہ بھی فوجی تھے.
انہوں نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نا آپ کے لیے بس میٹنگ کے لیے آ جائے اور یہ میرٹ ہوٹل میں انہوں نے بکنگ بھی کی. تو میں ان کو لے کے گیا, میں ہمارے ایک تیسرے دوست بھی تھے. اس بندے نے جہاں وہاں بات کی کہ دیکھو میں چائنا سے ہو کے آیا ہوں, میرا پروجیکٹ یہ ہے کہ میں گریویٹی سے بجلی بناتا ہوں. وہ سائنٹسٹ نے کہا میں آپ کو ثابت کر کے کہوں گا, یہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا, یہ میرا پروجیکٹ ہے. انہوں نے کہا میں نے چائنا میں کیا لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ اگر مجھ سے لے لیں گے تو مجھے مار دیں گے, تو میں وہاں سے بھاگ کے آیا ہوں. وہ بندہ ریلیجس بھی بہت تھا. اس نے کہا میں نے ابھی طیب اردگان کے بیٹے سے میٹنگ کی ہے, میری خواہش یہ ہے کہ یہ پاکستان میں شروع کروں. اگر آپ میرے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ نہیں کرتے تو پھر میں ترکی واپس چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا ایک یہ ہے, دوسرا اس نے کہا جو پگ نہیں ہے جو چاول کا ہوتا ہے, پگ کہتے ہیں نا اسے, کہتے اس سے میں کچھ کیمیکل بنا کے اس کے ساتھ ملا کے میں ایک لکڑی تیار کرتا ہوں. اس نے کہا کہ یہ اتنی سخت لکڑی ہوتی ہے جس طرح سٹیل ہوتا ہے, اس سے میں آپ کو گھر بنا کے دے دوں گا. تو انہوں نے پھر ہم 3 دن وہاں رہے, میٹنگز ہماری چلتی رہی. اچھا اس میں پھر فوجیوں نے کیا کیا کہ جو ہمارے دوسرے لوگ تھے ان کو سائڈ پہ کر دیا. پھر جو یہاں کے انویسٹر تھے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں, لیکن جو انیشل انویسٹمنٹ ہے جو آپ پروجیکٹ پہلے ہمیں یہ آپ دکھائیں گے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. ہلو آپ کی آواز جی متی لالا بات کریں, آواز آ رہی ہے آپ کی, آ رہی ہے. اچھا ہوا کیا, جو آخر میں یہ انہوں نے ہمیں سائڈ پہ نے کہا کہ گورنمنٹ چھوڑ دے, ہمارے ساتھ معاہدہ کر لے. فوجیوں نے کہا ہم آپ کو ایک کمپنی دیتے ہیں پرائیویٹ. انہوں نے اپنے آدمی لے کے آئے. 1 ملین پاؤنڈ کا ان کا انیشل خرچہ تھا. انہوں نے پنجاب میں ایک جگہ ہمیں بتائی کہ یہاں ہم آپ کو زمین ہم دیں گے, آپ انویسٹمنٹ کر لیں. وہ دوسرا بندہ تیار بھی تھا, لیکن یہ جو ایگریمنٹ لے کے آئے نا, تو اس ایگریمنٹ میں انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوا تھا, سارے اپنے کمیشن تھے ان کے, اور ایسا کر رہے تھے کہ پرائیویٹ کے گورنمنٹ سے ہٹ کے جو اوپر بیٹھا ہوا تھا اس کا, اور جو کمپنی لے کے آیا تھا اس کے لیے وہ کم. تو وہ پھر میں ایک بہت بڑے وکیل کو میں نے اپنی طرف سے انوالو کیا. انہوں نے کہا نہیں ایگریمنٹ اس طرح کریں گے. یہ اس پہ نہیں آ رہے تھے. اس نے ان کو سمجھایا, جو یہاں سے میں انویسٹر کو لے کے گیا, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں, تو پھر ہم دوبارہ آئیں گے. جب وہاں سے آئے نا, یہاں انہوں نے کہا بھائی ہم سمجھ گئے یہ نہیں ہو سکتا, یہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے, یہ دھوکہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں. وہ پارٹی بھاگ گئی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوا, میں ایک بندے کو لے کے گیا جس کا اپنا ایک کام تھا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں جس کے پاس میں لے کے گیا تھا, تو میں انتظار کر رہا ہوں اس کا. تو اس نے مجھے اپنا جو کام بتایا وہ چھوٹا سا کام تھا. اس نے مجھے کہا میرے پاس پارٹی ہے اور چائنیز پارٹی ہے, اور اس نے جو کوئی 500 ارب ڈالر کو جس طرح اس نے کہا کہ ان کی ورتھ اتنی ہے, وہ کوئی 30 بلین پاؤنڈ کا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ پروجیکٹ جو ہے جو گھر نہیں بنا رہے تھے اس میں کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا یہ جو آپ کی بات ہے نا یہ چھوڑ دے, یہ تو معمولی کام ہے, ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں پہلے. تو میں جب جس سے ہماری ملاقات ہو رہی تھی اس کے سامنے میں نے کہا دیکھو یہ دیکھو آپ کی اس وقت 18 بلین تھے یا کچھ اس پاکستان کے جو اس وقت ریزرو تھے, اور یہ 30 بلین یہ صرف لے کے آ رہے ہیں آپ کو, تو وہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کو, اس نے ہمیں ایک میٹنگز ارینج کروائی, 2-3 میٹنگز جب ہم نے ارینج کروائی نا, آپ یقین کر لیں میں نے پہلے سے ایک بندہ یہاں UK سے تھا جو بہت ایکسپرٹ تھا, اس نے مجھے کہا کہ نہیں یہ جو مانگ رہے ہیں نا تو یہ کچھ زیادہ مانگ رہے ہیں ان کی پروفٹ. پہلے انہوں نے یہ بھی میک شور کیا کہ یہ جو انویسٹمنٹ یہ کرے نا یہ زیادہ تر یہ پاکستان میں ہم زیادہ سے زیادہ ڈیوریشن اس کو پاکستان میں رکھے, جب یہ آخر پہلے تھوڑا پروفٹ لے کے جائے لیکن انویسٹمنٹ یہ نہیں لے کے جائیں گے. اس نے بہت اچھے ٹرم اینڈ کنڈیشن ڈال دیے. چائنیز بالکل تیار تھے, صرف یہ تھا کہ کرونا تھا, انہوں نے ایک اپنا بندہ بھیج دیا کہ یہ بات کرے گا پھر ہم آئیں گے. آپ یقین کر لیں 2 مہینے لگے مجھے میٹنگز کرنے میں سارا کچھ. آخر میں اس نے ہمیں بتا دیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, نہیں کرتے تو ہم بنگلہ دیش کو لے کے جاتے. وہ بھی نہیں ہوا بھائی صاحب. لیکن میرے اپنے جو سامنے یہ تجربہ ہے یہ ہوا. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ حضرات جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہتے تھے. میں نے اس وقت اسپیکر صاحب کو بھی بتایا, 2-3 اور بھی منسٹر تھے, میں نے کہا یار ان کو بھی پتا تھا کہ یہ کیا. یہ ہماری ڈیلیگیشن جو گئے تھے ایران والوں کے پاس, آپ یقین کر لیں اس کی کہانی آپ سنیں گے نا,
ہمیں پتا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے بغیر کچھ نہیں اور کرنے نہیں دیتے. یہ ان کے اپنے جتنے پروجیکٹ ہیں نا بزنس کے، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئے اس میں انویسٹ کرے ہمارے ساتھ، پاکستان کا نہیں سوچتے. تو یہ سارا سلسلہ یہ چل رہا ہے. تو اس سے اچھا ہے نا، اس سے اچھا ہے کہ ہم ان سے لڑ کر کم از کم یہ جو اختیارات پرائم منسٹر کے پاس ہو نا، پرائم منسٹر کوئی بھی ہو پاکستان کا، لیکن یہ اختیارات ان کے پاس ہو، جمہوری لوگوں کے پاس ہو تو ملک چلے گا. اگر نہیں ہے ان کے پاس تو یہ دوسروں کے غلام ہیں، اپنی عیاشیاں کرتے ہیں. تو اگر اسی طرح رہا تو کبھی بھی ترقی بھی نہیں ہوگی اور یہ ہماری خلاصی بھی ان سے نہیں ہوگی. جی جی بہت زبردست بات کی متی بھائی آپ نے. ہمارے ایک اور دوست ہیں وہ ہمارے یہاں براڈ پہ بھی آتے ہیں، وہ $100 ملین کا ایک پروجیکٹ لے کے گئے تھے. خان صاحب کی دور اچھا حکومت میں $100 ملین کا ایک پروجیکٹ لے کے گئے تھے، اور وہ بھی ایگزیکٹلی اٹ اینڈڈ اپ ایگزیکٹلی جیسا آپ بتا رہے ہیں ویسے ہی ہوا. یعنی ایک انہوں اچھا نے کہا جی کہ یہاں ونڈو میں لگے رہے، کرتے کرتے انہوں نے پھر فوجی صاحب ایک تھے، فوجی صاحب کا ایک بیٹا تھا، انہوں نے کہا جی آپ اس کے ساتھ کمپنی بنا کے وینچر آپ کر لیں. تو ہم جو ہاں ابھی بات کر رہے ہیں نا آپ کی بات بالکل